آج 5 رمضان المبارک ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی سے دور کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو فحاشی سے دور کر دیتی ہے۔ گویا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کر کے نیکیوں کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو شیطان سے دور کر کے رحمان کے قریب کر دیتی ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس کو مضبوط کروا دیتی ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی بات رب سے منوا لیتی ہے۔ جو بندہ نمازی ہوتا ہے وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے وہ بندہ جب رب کو پکارتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، تو میرا رب اپنے بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز یہ مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے خوش قسمت امتی ہیں جنہیں اس بات کا علم ہے نماز ہمارے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ کہ جن کو اس بات کا علم بھی ہے نماز ہمارے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے باوجود وہ نماز کے قریب نہیں آتے۔ جب کسی امتی کو اس بات کا علم ہو جائے نماز بڑی فضیلت والی ہے، بڑی اہمیت والی ہے، نماز بڑی شان والی ہے، کیونکہ یہ نماز ہمارے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر اس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن پتہ ہونے کے باوجود اگر انسان نماز کی پابندی نہ کرے تو یہ اس شخص کے لیے بدبختی کا مقام ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے، اب جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اب وہ باہر سے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا اور آ کر رب کے حضور اس نے سجدہ کیا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا گناہوں کا بوجھ لے کر آیا، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو رب ذوالجلال اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے نماز کی، یہ فائدہ ہے نماز کا کہ نماز سے پہلے تو گنہگار تھا، نماز پڑھنے آیا تو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے نماز کو پڑھ لیا، نماز کی برکت سے رب ذوالجلال نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دوسرے مقام پر میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب صحابہ کرام نے ہمارے محبوب علیہ السلام کی بے مثل زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ محبوب ہمارے صحابہ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عرض کی محبوب اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں؟
پھر دوسری مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ عرض کی محبوب اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عرض کی محبوب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام بہتر جانتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ ان الفاظ پہ اب غور کرنا۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کائنات کا رب فرماتا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جو میرے محبوب علیہ السلام کا امتی، جو میرا بندہ وہ وقت پر نماز کو ادا کرتا ہے، فرمایا جو نماز کو اس کے وقت پر پڑھے گا، رب ذوالجلال اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب یہ ہے شان، اگر بندہ نماز پڑھے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے جو نماز کو پڑھے لیکن نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ ایسا نہ ہو فجر کا وقت گزر گیا، ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا اور وقت کے چلے جانے کے بعد انسان نماز پڑھے۔ فرمایا ایسا نہیں، اگر بندہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے رب فرماتا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے گا میں اس بندے کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، اب وہ نماز میں جان بوجھ کر تاخیر کر دیتا ہے یا وہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، جان بوجھ کر ادھر نماز پڑھنے پر دل آیا کہ میں نماز پڑھوں، شیطان نے اس کو روک دیا، وہ شیطان کہتا ہے ٹھہر جاؤ پھر پڑھ لینا، کرتے کرتے نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات کا رب فرماتا ہے جو بندہ نماز کو وقت پر ادا نہ کرے، فرمایا میری مرضی کہ میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں یا اس بندے کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دوں۔ کتنا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر تو ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں، تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے میں اس کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اور اگر نماز کی پابندی نہیں کرنی تو رب فرماتے ہیں میری مرضی کہ جنت میں اس کو داخل کروں یا میں اس بندے کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دوں۔ اور دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام نے نماز نہ پڑھنے والے شخص کے بارے میں فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایک ہے کہ انسان سویا ہوا اس کی آنکھ نہیں کھلی تو نماز کا وقت چلا گیا، ایک ہے کہ آنکھ اس کی کھل گئی لیکن پھر بھی وہ بندہ اپنے بستر پر لیٹا رہا اور وقت کو ضائع کرتا رہا اور اس نے نماز کو ترک کر دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کیا۔ آج ہم کتنی نمازیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا خیال تک نہیں آتا اور نماز کے ہم قریب نہیں جاتے، اور پھر افسوس پر افسوس کہ نماز کے قریب نہیں جاتے اور نہ جا کر کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز تو مومن کی معراج ہے، یہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز کو، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے، تو میں جس جہنم کے دروازے سے وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب کتنا سوچنے کا مقام ہے، اگر ایک نماز جان بوجھ کر انسان ترک کر دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، تو جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ نماز کے قریب نہ جائے اس